الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قرآن کریم کی زبان سیکھنے کی کلاسز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سبق نمبر 32 ہم شروع کرنے والے ہیں۔ یہ سبق مکمل ہو جائے گا اور ہم قرآن کریم کے اور قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر ہمارا مقصد ہے اس لیول 2 کے اندر 40 چیپٹرز 40 ابواب کو پورا کر لیں، جس سے قرآن کریم کے 60,000 الفاظ آپ کے اور ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ تو انشاءاللہ تیزی سے اپنے مقصد کی طرف چل رہے ہیں، اور اسی کو تسبیح کہتے ہیں، سبح۔ تیزی سے اپنے مقصد کی طرف چل پڑنا، اسی کو قرآن نے تسبیح کہا ہے۔ اس سبق کا پہلا حصہ 32A، اس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو نازل ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ یہ اگلی آیت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 22 آیات کور کر لی ہیں سورہ بقرہ کی۔ 21ویں آیت سے قرآن کی دعوت شروع ہوئی ہے، یا ایھا الناس، وہ ہم نے دیکھا تھا۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں جلدی سے، ایک ایک لفظ اس کا، اور کیا یہ ہم سے پیغام ہے۔ وَإِن كُنتُم، وا کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، کنتم تم سب، وَإِن اور اگر۔ دیکھیے، کانا کنتم، کانا کانو کنتا کنتو کنتم۔ کانا کا مطلب وہ تھا، اور کنتم، کنتم کا مطلب ہو جائے گا آپ سب تھے۔ وَإِن كُنتُم اور اگر آپ سب تھے، مطلب تو یہ نکل کے آ رہا ہے اس کا، مگر یہ ان آنے سے، یہ جو ان ہے یہ مطلب بدلتا ہے اس کا۔ تو اور اگر تم ہو، اور اگر تم ہو، کیا قائم ہو؟ فی ریبن، فی کا مطلب میں، اور ریب کہتے ہیں شک کو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، کائے سے؟ مما مطلب اس سے جو، اگر تم شک میں ہو اس سے جو، اس سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نزلنا ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا۔ علی کا مطلب پر، عبدنا اپنے بندے پر یا اپنے غلام پر، علی عبدنا اپنے غلام پر۔ مطلب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تم شک میں ہو اس پہ جو، اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی کہ ان لوگوں سے بات کری جا رہی ہے جو اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پہ شک کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو شک میں ہیں اس بات پہ کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو ہمارے بندے کے اوپر، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ ہی گڑھ لیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو فَأْتُو، تا کا مطلب پس، اور یہ آتو، آتا آتو یہ پڑھیں گے، لے آؤ، کیا؟ لے آؤ، مطلب عطا کا مطلب ہے وہ آیا، اور دیکھیے عطا کے ساتھ یہ بی لگ رہا ہے نا آخر میں، تو ساتھ لایا۔ تو فَأْتُو پس لے آؤ، فَأْتُو پس لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، کوئی ایک صورت، من مثلہ، من کا مطلب سے، اور مثلہ اس کی مثل، اس جیسی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم شک میں ہو اس سے جو نازل کیا ہے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ لکھ لیا ہے، ہم نے نہیں بھیجا، تو انسان کا کرا ہوا اگر کوئی کام ہے یہ، تو اس کی کوئی مثل لے آؤ۔
من مثلی لے آؤ میں سے. اور ودعو ادعو سے ادعو ودعو اور پکارو. پکارو کس کو؟ شہداءکم. دیکھیے وہ جو گواہ ہوتا ہے نا اس کو بھی شہداء کہتے ہیں. اور جو ہوتا ہے موجود سامنے وہی گواہی دیتا ہے, وہی مدد بھی کر سکتا ہے نا. پھر کہہ رہے ہیں ودعو شہداءکم, اور بلا لو پکار لو اپنے مددگاروں کو جو ہے موجود, تمہیں لگتا ہے انہیں بلا لو سب کو, مگر کس کے علاوہ؟ من کا مطلب سے دون علاوہ, دون اللہ اللہ کے علاوہ, من دون اللہ اللہ کے علاوہ. تو لے آؤ ایک سورت جیسی. اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور نہیں لگتا تمہیں, یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گڑھ لیا ہے, تو تم بھی تو انسان ہو, تم اس جیسی سورت بنا لو, اس کی مثل ایک سورت لا دو اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ. وہ انسانوں میں سے ہوں, جناتوں میں سے ہوں, جن کو اللہ کے علاوہ اور معبود سمجھتے ہو, سب کو اکٹھا کر لو, سب کو اکٹھا کر لو اور اس کی ایک مثل بنا کے لے کے آؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے. ان کنتم صادقین, ان کا مطلب اگر کنتم, یہ کانا کانو کنتا کنتم, تم سب تھے ہو, یہ پورا سینس ان کی وجہ سے چینج ہوا چل رہا ہے. صادقین سچے, اگر تم سچے ہو. من دون اللہ ان کنتم صادقین, اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے, مطلب اور اگر تم شک میں ہو اس بات سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر. یہ پورے قرآن ابھی تک شروع سے پڑھنا شروع کرا نا ہم نے, یہ پوری ساری باتیں چل رہی ہیں, اور کسی کو دماغ میں ڈاؤٹ آئے تو لو ایک سورت لے آؤ بنا کے. تو سورت تو اتنی چھوٹی سی بھی ہے کہ 3 آیات ہیں بس اس کے اندر, سورۃ والعصر. اگر تم سچے ہو تو لے آؤ, اور سب کو لے لو, پوری ٹیم لگا لو اپنی, جتنے ہیں سب کو لگا لو. تو یہ تو ہم نے اس کا لفظ ب لفظ دیکھا. اب ذرا اس پہ کچھ میسیجز ہیں اس سے متعلق, وہ بھی دیکھیں گے, اور فقرے یاد کر لیتے ہیں جلدی سے. فقروں سے میننگ یاد رہتا ہے. کیا ہے؟ نزلنا, نزلنا کا مطلب ہے, نزلنا کا مطلب ہے ہم نے نازل کیا. کیا؟ نزلنا, پڑھیے میرے ساتھ, ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا. الا عبدنا, اپنے بندے پر. فاتو بسورۃ من مثلی, پس لے آؤ ایک سورت اس جیسی, اس کی مثل. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور بلا لو اپنے مددگاروں کو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو یہ تو آنے والی تھی اس کے اندر کی فقرے, جن سے ہمیں میننگ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں گے. اب اس سے میں کیا میسج مل رہے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, اگر آپ کو بھی کوئی شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے تو لے آئیے. پھر یہ چیلنج تو آج بھی موجود ہے, قیامت تک رہے گا موجود. ایک سورت لے آؤ, 10 سورت لے آؤ, نہیں لا سکتے. اس دور میں جو جانکار ہوا کرتے تھے عربی زبان کے, وہ اپنے آپ کو کہتے ہی عرب تھے, اور دوسروں کو عجم کہتے تھے. اپنے آپ کو عرب بولنے والے, اور تمام دنیا کو گونگا, عجم, گونگے. وہ لوگ نہیں لے کے آ پائے. پلاننگ کرتے تھے, بہت لکھنا چاہتے تھے, نہیں لکھ پائے. وہ اللہ کا کلام ہے, اس کی ٹکر کا کون لے کے آ سکتا ہے؟ اس کی گرامر اور اس کی مثالیں, اس کا اسٹائل ممکن نہیں. تو لے آؤ, قرآن نے چیلنج دے رکھا ہے آج بھی, اس کی مثل لے آؤ. تو آج تک روئے زمین پہ اس کی مثل کوئی لانے والا پیدا نہیں ہوا, نہ پیدا ہو سکتا, مگر مسلمانوں میں سے پیدا ہو گئے. ناراض مت ہوئیے گا, مسلمانوں سے پیدا ہو گئے. مسلمانوں میں ایک گروپ ہے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل دی ہے, مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ دیا ہے اور جو اس کی مثل ہے. اب بتائیے, لفظ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا مثل ایک صورت نہیں لا سکتے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل دی ہے. تو
دنیا کے غیر مسلمان تو اس چیلنج کو نہیں اٹھا پائے، وہ اس چیلنج کو ایسے دھجے اڑاتے ہیں صرف اپنی ضد میں نے بتایا تھا نا ہمارے وہاں جو گروپس ہیں، ایک گروپ ایسا ہے، قرآن نے جو ترتیب تو یہ دی ہے کہ پہلے نمبر پہ قرآن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور پھر اولو الامر، یہ سیکوینس دیا ہے قرآن نے. پہلے نمبر پہ قرآن، دوسرے نمبر پہ حدیث، تیسرے نمبر پہ فقہ. تو ایک گروپ ایسا ہے شدتی گروپ، وہ پہلے نمبر پہ بھی قرآن، دوسرے نمبر پہ بھی قرآن، تیسرے نمبر پہ بھی قرآن، بالکل ملیا میٹ ہو گئے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرا گروپ یہ ہے وہ زبان سے تو کہتا ہے پہلے نمبر پہ قرآن، مگر عملی طور پہ پہلے نمبر پہ بھی حدیث، دوسرے نمبر پہ بھی حدیث، تیسرے نمبر پہ بھی حدیث، اور حدیث کی آڑ لے کے وہ قرآن کی آیتوں کو بھی کینسل کر دیتے ہیں. یہی ہے وہ گروپ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مثل دی ہے، تو اس کے مثل دی ہے تو بھائی اس کو کیسے کینسل کر سکتے ہیں ہم؟ اس سے قرآن کی آیت کو کینسل کر دیتے. تو ان کو ہوش میں کے ناخن لینے چاہیے کہ خود ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں. غیر مسلمانوں نے نہیں کرا یہ چیلنج، آج تک نہیں اٹھایا، مگر یہ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مثل دی گئی ہے، کچھ نہیں دیا گیا، اس کے مثل کچھ نہیں ہو سکتا. اور بلاؤ اپنے مدد، یہ قرآن کا چیلنج آج تک موجود ہے، یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ لے کے آ جاؤ جیسی، اور نہیں لا پائیں گے. اچھا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مثل کچھ دیا گیا ہے، تو انہی سے پوچھو. مطلب ڈبل اسٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر آج تک اس بات کا ڈسکشن نہیں ہوا کہ صاحب یہ والی آیت کمزور ہے، یہ والی آیت طاقتور ہے. بالکل یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم، اور ہے سب کا ایمان اور ہونا بھی چاہیے کہ قرآن کا لفظ بلفظ ایسے ہی محفوظ ہے. وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ قرآن کی مثل دے رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر ان احادیث میں جس کو کہتے ہیں قرآن کی مثل ہے اس کے اندر خود ریسرچ کرتے رہتے ہیں. تو اپنے عمل سے ہی بتلا دیا انہوں نے کہ دونوں چیز قرآن کی مثل نہیں ہے، حدیث نہیں ہو سکتی. اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس کے مثل دیا گیا ایکسٹرا، جو دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیا، چھپا کے کیسے رکھ لیتے، اور اس کو درج کرا دیا گیا کہ اللہ کی کتاب ہے موجود، اس کے مثل کچھ نہیں ہو سکتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الگ ہوں گی، بات یہ بات اپنی جگہ ہے، جو تعلیمات ہوں گی وہ اس سے ٹکرائیں گی نہیں، اس کی مثل نہیں ہو سکتی. چلیے ان آیت کے اندر ہم لے لیتے ہیں، اس آیت کے اندر کون کون سے اسماء واحد و جمع: عبد، عباد، سورہ، سور، شہید، شہداء، صادق، صادقون، صادقین. یہ سب پڑھے ہوئے ہیں ہمارے، دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں پہ آئے. یہ عبد ایک غلام، اور دیکھیے اور عباد یہ اس کی جمع ہو گئی. ایسے ہی کیا ہے، سورتن، سورہ ایک سورہ، اور سور بہت ساری صورتیں. اچھا جی، اور یہ شہداء، شہید ایک گواہ، اور شہداء بہت سارے گواہ، گواہی تو جو پریزنٹ ہوں گے، موجود ہوں گے، وہی تو ہیلپ کریں گے. اور آگے ہے صادق، صادقین، صادق سچا ایک، اور صادقون صادقین بہت سارے سچے. اس کے اندر آنے والے افعال کیا ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے صدقہ، یہ فعال اسٹائل کا ہے. نصر اسٹائل کا ہے، نصر ینصرو، صاد دال قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، قرآن میں 89 بار آیا ہے. پڑھیے میرے ساتھ، پریکٹس کریے. صدقہ مطلب اس نے سچ کہا یا وہ سچا ہوا. چلیے صدقہ یصدق، پریکٹس نہیں کریں گے تو یاد نہیں رہے گا، دوبارہ پڑھتے ہیں ساتھ میں. صدقہ یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، اور صدق. اس کے اندر جو ورب آیا تھا، فعل آیا تھا، یہ ٹرائلیٹرل والا ہے، صحت مند افعال والا ہے. جو بچے میں 3 آئے ہیں، کانا، آتا اور دعا، یہ کیسے ہیں؟ یہ کمزور والے ہیں. دیکھیے اگلا ہے کانا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کانا یہ اس کا روٹ ورڈ کاف، واو اور نون ہے، اس میں واو آگے اور فعلت قرآن میں 1358 بار آیا ہے. چلیے پڑھیں گے ساتھ میں.
اور کانا کا مطلب آپ کو پتا ہے وہ تھا، کانا وہ تھا، یکونو وہ ہے یا ہوگا یا ہوتا ہے، کن ہو، کائن ہونے والا، اور جو ہو رہا ہے تو کسی پتہ تھوڑی ڈال رہا ہے، تو یہ ہو گیا ڈیش، اور کون ہونا۔ اگلا ہے دیکھیے اچھا، یہ الف تا اور یا، اس کے اندر یا روٹ ورڈ آ گیا 30 نمبر پہ، اور یہ ہدا کے پیٹرن کا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں ہدا، یہدی، ایدی، ہادن، تو اتھا، اتھا، یاتی، ایتی، آتن، مأتی، اور یہ ہے اتیان، کیونکہ عرف علت آیا ہے بیچ میں تو تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ اور دیکھیے آتا فاتو بصورت من مثلی، تو بس لے آؤ، اصل میں آتا کا مطلب تھا آنا، یہ دیکھیے فاتو یہاں پہ آئے گا، یہ آتی آتو، آتی آتو، یہ ایسے کر کے آئے گا۔ اگلا ہے دا، دیکھیے دال عین اور واو، یہ تو اپنے آپ میں دا ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے پکارو 199 بار آیا قرآن میں، تو دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو پکار، دائن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، اور دعا یا دعوہ پکارنا۔ دیکھیے کس کس جگہ آئے یہ لفظ، یہ دیکھیے یہ صدا، یہ پہلا والا صادقین، دوسرا کنتم، کانا کانو کنتا کنتم والا آ گیا، یہ دیکھیے آتا آتھو آتیتا آتیتم آتیتو آتینا یاتی یاتونا، یہ والا آ گیا، اور جی یہ دا داؤ داؤتا داؤتم داؤتو داؤنا، یہ جو ہم نے ابھی پریکٹس کریں، ان آیات کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، شک نکال دیں کہ یہ اس بات کو 100% دل سے مان لیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے کتاب، یہ ایک موروثی عقیدہ ہے، زبان سے بولتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے، اور یہ کہیں ایسا عقیدہ تو نہیں رکھتے، زبان سے ایسی باتیں تو نہیں کرتے کہ اس کے مثل بھی کچھ ہے، اس کے مثل کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کے مثل کچھ بھیجا ہی نہیں کسی کے پاس، نہ زمین پہ کوئی اس کے مثل بنا سکتا، بات ختم۔ تو ہمارا اس سبق کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا، سبق نمبر 32 کا پہلا حصہ۔